السلام علیکم۔ 10 ستمبر انسانی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 1948 میں 10 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور پیش کیا تھا اور ایک ایسا چارٹر جاری کیا تھا جو اب تک 500 زبانوں میں جس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور یہ دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن آج کے دن ہی کی جہاں اہمیت انسانی حقوق کے حوالے سے ہے، وہاں آج ہی کے دن یعنی کہ 10 ستمبر کو انڈیا کے شہر دلی کی جو ان کا کیپٹل ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے G20 ممالک کی، جس میں ان کی کے جو سربراہان ہیں ان کے ہاں ان کی ایک کانفرنس ہے جو آنے والے وقت میں جو دنیا کے مسائل ہیں ان کے پراسپیکٹیو یا اس کے حل کے لیے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دن ایک انسانی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک لمبی جنگ، خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کے انسانوں نے مل کر سوچا کہ وہ کون سے بیسیکل ہیومن رائٹس ہیں جن کی وائلیشن پوری دنیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چارٹر ڈیزائن کیا گیا، اور آج کا دن ایک اس حساب سے ایک اہم دن ہے۔ لیکن آج کے دن جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممالک جو G20 کے ممالک ہیں، یہ ایک ایسے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انسانی حقوق کی وائلیشن میں ان ممالک میں سر فہرست ہے، جس میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ میری برات بھارت کی ہے۔ ایک حال ہی میں شائع ہونے والے انڈیکس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انڈیا کا جو اس انڈیکس کے اندر ریشو ہے وہ 7.7 ہے، جبکہ ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک کا وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن میں کے انڈیکس میں ان کا ریشو جو ہے وہ 0.5 سے لیس ہے۔ تو انڈیا کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں ہیومن رائٹس کا اور انسانی حقوق کا کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ اس کانفرنس کی جو میزبانی کر رہی ہے، جو ایڈمنسٹریشن یا جو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ مودی کی گورنمنٹ ہے۔ اور مودی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں، جسے گجرات کا قصاب بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنی تاریخ وائلیشن کے حوالے سے ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ یہی وہی مودی ہے جس پہ امریکہ نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ امریکہ کو وزٹ نہیں کر سکتا، لیکن حالات نے اور وقت نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ آج وہی مودی اس انٹرنیشنل کمیونٹی کی میزبانی کر رہا ہے جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے سب سے زیادہ شور کرتے ہیں۔ انڈیا کے مظالم یا اس سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشن ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منی پور کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے اور وہاں جو فسادات ہوئے ہیں، اور وہ فسادات موسٹلی جو تھے وہ ایتھنک بیس تھے یا وہ ریلیجس بیس تھے۔ وہاں کا ایک منورٹی قبیلہ جسے کوکیز کہا جاتا ہے، جو بائی ریلیجن جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، ان کے تقریباً 160 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ان فسادات کے دوران۔ اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر وہاں جو خواتین کے حقوق کی پامالی ہوئی، اس کی تو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وہاں اسٹریٹس کے اندر، گلیوں کے اندر خواتین کو برہنہ کر کے، ان کے کپڑے اتار کے ان کو گلیوں میں گھمایا گیا، اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور گینگ ریپس کیے گئے، جن کی وجہ سے موسٹ آف کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ وہ چہرہ ہے انڈیا کا اور بھارت کا جو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود کل اور آج کے دن وہاں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی پریزنس ہے، اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آنے والے وقت میں سرمایہ کی اس جنگ میں انسانی حقوق کس طرح
جو ہے وہ مسلے جائیں گے اور کس طرح کمزور قوموں کو کس طرح مسل کر وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہبانی کی جائے گی۔ اگر اس میں جو انٹرنیشنل جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں، جن میں سب سے مشہور اور نمبر 1 مانی جاتی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اگر اس کی آپ 2022 کی جو رپورٹ ہے اسی کو سرسری اس کا جائزہ لیں کہ اس ایجنسی نے ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے حوالے سے جو اپنے مختلف جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ انتہائی جو ہے الارمنگ ہے، چاہے وہ قانون سازی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کا تعلق منورٹی سے ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل بلیفس یا آپ کے نظریات کے ساتھ ہو، یعنی کہ کسی بھی شعبے کے جو انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی جائے تو ان سب پہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ رپورٹ کی ہے۔ اس میں فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جسے ایک دنیا میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں پاپولر نارم ہے کہ آپ ہر آدمی کو بولنے کی آزادی ہے۔ اگر اسی کو دیکھا جائے تو درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسی NGOs، ایسی اخبارات اور ایسے ادارے جو ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتی تھی ان کو نہ صرف بین کیا گیا بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ ان پہ مقدمات بنائے گئے۔ ان کے جو ممبرس تھے، ان کے جو فاؤنڈرز ہیں یا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے چکر میں اور ٹیررزم کے ایکٹس کے تحت ان کے اوپر مقدمات قائم کی گئی۔ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے ڈیٹین ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، ان کے مقدمات کو آگے جو ہے وہ پرسو نہیں کیا جاتا۔ اور جو کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں مختلف سٹیز کے اندر جو رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے کئی لوگ جو ہیں وہ 2-3 سال سے جو ہیں وہ ڈیٹین پہ ہیں اور جیلوں میں، نہ ان کی تو بیلز ہوتی ہیں نہ ان کے ضمانتیں ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے کیس پرسو ہوتے ہیں، چاہے وہ وائلیشن ٹویٹر پہ ہو، فیس بک پہ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو اس کو وائلنس بنا کے ان پہ مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں جو سرفرست ریاستیں ہیں، میں کوئی جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان ریاستوں کی بات کر رہا ہوں جہاں امن ہے، جو بقول انڈین گورنمنٹس کے، جہاں کوئی شورش نہیں ہے، جہاں کوئی سیپریسٹ یا آزادی کی جو ہے وہ بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان میں جو ہیومن وائلیشنس ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جس میں سرفرست گجرات ہے کہ گجرات میں ہیومن رائٹس خاص کر مسلمانوں کو اور منورٹیز کو جہاں جس طرح وہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں جتنے بھی بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سے چاہے محمود زبیر ہو جو کو فاؤنڈر ہے جو انڈیپینڈنٹ فیکٹ اور چیکنگ ویب سائٹ الٹ نیوز کا، اس کو تقریباً پچھلے 2 سے 3 سال سے ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اس طرح اور جو مین وہاں لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں یا جو اور لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان میں سے موسٹ آف کے اوپر جو ہے وہ اس پچھلے دور میں مقدمات بنائے گئے ہیں۔ 2018 سے لے کر 2020 تک کئی ایسے نامی گرامی جرنلسٹ ہیں جن کے اوپر مختلف قوانین جو کالے قوانین سے ان کے تحت مقدمات بنا کے انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں سرفرست جو ہیں وہ مسلمان ایکٹیوسٹ ہیں، مسلمان سٹوڈنٹس ہیں اور ان کو بھی ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ عالمی ضمیر نہ تو کبھی جاگتا ہے اور نہ کبھی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں جو ان لافل اٹیکس ہیں اور کلنگز ہیں اس کی بھی ایک اپنی داستان ہے، خاص کر اتر پردیش، مدھیہ پردیش، دلی، گجرات، کرناٹک میں دیکھ لیں۔ اتر پردیش میں جب سے وہ یوگی آیا ہے تو اس نے ایک نیا کلچر وہاں ڈیولپ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو بلڈوز سے ڈسٹروائے کیا جائے، ڈیمولش کیا جاتا ہے کسی نہ کسی قانون کا سہارا لے کر، اور اس کی وہ جو مین جو فوکس ہیں وہ منورٹیز ہیں، وہ لوور ذات کے ہندو ہیں جن میں دلت ہیں، شودر ہیں یا مسلمان، خاص کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے اٹیکس اور ان کی پراپرٹیز کو ڈیمولش کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف اگر آپ پروٹیسٹ کریں تو حال میں آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش کے اندر اسی طرح کے ایک پروٹیسٹ کے اندر پولیس نے جو مظاہرین تھے ان پہ سیدھی گولی چلا دی،
جس میں سے ایک 15 سال کا ایک لڑکا، مسلمان لڑکا جو ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں اسٹریٹ فائر کیا گیا۔ یہی نہیں ہے، جو لوگ کہیں بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر تھوڑی بہت جہاں جن کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہوا ہے، تو ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں ان کے لیے بھی کوئی اچھے دن نہیں ہے۔ حال ہی میں گجرات کی جو اسمبلی ہے، اس کے ایک ممبر ہیں، سندیپ پانڈے ان کا نام ہے، ان پہ صرف اس لیے مقدمہ بنایا گیا کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر اور ایک پروٹیسٹ کے اندر اس بات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جو ایک گینگ ریپ کیا گیا تھا بلقیس بانو کا گجرات کے اندر، اس کی انکوائری کی جائے۔ تو صرف اس پروٹیسٹ کے اوپر اس ممبر اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس رجسٹر کیا گیا، اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جہاں جو مثلا گورنمنٹ جو پبلک کے الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی جو ہے نا، ان کو بھی اس چیز سے جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسے اس ظلم سے وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ فریڈم آف ریلیجن آپ کو پتہ ہے کہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہے کہ ہر آدمی کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، اور ہندوستان وہ ایسا ملک ہے جہاں مذہبی آزادی کی سب سے کم جو ہے وہ اجازت ہے، اور جو اس وقت سب سے جو برننگ ایشو ہے ہندوستان کے اندر منارٹیز کے لیے اپنی مستقبل کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ کیا ان کو اپنے مذہب پر آزادانہ طور پہ جینے کا حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو اسٹیٹس ہیں جیسے ہریانہ ہے، اتر پردیش ہے، مدھیہ پردیش ہے، اور گجرات ہے، اس کے اندر خاص کر مسلمان اور لوور کاسٹ کے ہندو، جو خاص کر دلت ہیں، عیسائی ہیں، ان میں کرسچنز ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے۔ کئی علاقوں میں مسلمانوں کی جو بزنس ہیں، ان کے حوالے سے وہاں کی میجورٹی کو یہ ہندو گروپس کہتے ہیں کہ آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا اکنامیکل بائیکاٹس کریں۔ اگر اسی طرح جن ایریاز میں مسلمانوں کی اگر کوئی گوشت کی دکانیں ہیں تو ان کو زبردستی بند کروا دیا جاتا ہے، ان کو اپنا بزنس نہیں کرنے دیا جاتا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جو فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے انڈیا میں جو ہے وہ ایک مشکل ٹائم ہے تمام ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہندوازم کے علاوہ کوئی اور مذہب رکھتے ہیں۔ جس کی حالیہ مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جموں کے اندر ایک جو تنظیم ہے ہندوؤں کی، اس نے باقاعدہ روڈوں پہ نعرے لگائے کہ جب مسلمانوں کو کاٹا جائے گا تو وہ سارے شری رام شری رام شری رام کہہ کے پکاریں گے۔ تو یہ اب یہ چیز ایک ایڈمنسٹریشن اور اس سے نکل کے ایک پبلک سلوگنس بن چکے ہیں کہ وہاں لوگ اس چیز کو ایز اے سلوگن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، ان کو آزادی سے نہ جینے دیا جائے، اور وہاں کی جو میجورٹی ہے وہ اس حوالے سے ان کا جو سلوک ہے خاص کر اپنی منارٹیز کے ساتھ، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی بھی ایک انتہائی بری صورتحال ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ انوالو ہے، یعنی کہ گورنمنٹ اب وہاں اس چیز کی جو ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ کس نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کرناٹکا اسٹیٹ جو ہے، اس نے باقاعدہ ایک قانون بنایا کہ مسلمان جو لڑکیاں ہیں یا مسلمان خواتین ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہیں اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر اور پبلک پلیس کے اندر وہ حجاب نہیں پہن سکتی۔ تو یہ جو کہیں بھی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹلی انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو روح اور اس کی اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کو جب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو وہاں کورٹ نے اب تک اس کیس کو جو ہولڈ کیا ہوا ہے اور اس پہ کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں دیا۔ تو یہ اس صورتحال میں سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مودی کو جس کو گجرات کا قصاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی پریزنٹ کر رہی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں دنیا کے انسانوں کے مسائل کو حل کرے گا، اور جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی وہ اس کا جو ہے نگہبان ہوگا، اور وہ ایک دنیا کا ایک مین پلیئر اور ایک مین ایکٹر کے طور پر رہے گا۔ اس سے تمظریفی پہ بندہ رو ہی سکتا ہے اور اپنے آنسو ہی بہا سکتا ہے کہ ایک ظالم جابر فاسق انسان اور اس کی ایڈمنسٹریشن جو بی جے پی ایڈمنسٹریشن ہے، جس نے لوگوں کا جینا، ہندوستان کے 1.5 ارب لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ان کو آج دنیا
ایک انٹرنیشنل رول دینے کے چکر میں ہے، اور اس سے برا وقت انسانیت پہ اور کیا ہو سکتا ہے۔